السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالی آپ کے پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تو علیم ہے تو حکیم ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری ذات ذات قدیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ تیرے لطف کی جو صدا سنی، وہ کلی کلی ہوئی بے کلی، تیرے لطف کی جو صدا سنی، وہ کلی کلی ہوئی بے کلی، تو گلوں گلوں کی ہے گد گدی، تو گلوں گلوں کی ہے گد گدی، تو چمن چمن کی نسیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ جو تیرا ہوا وہ نہاں ہوا، جو تیرا ہوا وہ نہاں ہوا، وہ جہاں کے غم سے رہا ہوا، جو تیرا ہوا وہ نہاں ہوا، وہ جہاں کے غم سے رہا ہوا، نہ پھر اس کو فکر غنیم ہے، نہ پھر اس کو فکر غنیم ہے، نہ پھر اس کو ذکر غنیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ مجھے کلفتوں کی خوشی دکھا، مجھے کلفتوں کی خوشی دکھا، میرے دل میں اپنا دیا جلا، مجھے کلفتوں کی خوشی دکھا، میرے دل میں اپنا دیا جلا، تجھے ڈھونڈتے ہیں کہاں کہاں، تجھے ڈھونڈتے ہیں کہاں کہاں، گل رحمتی ہے تیرا نشاں، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ ہے بشر کی روح تیرا مکان، ہے بشر کی روح تیرا مکان، تو ہر ایک دل میں مقیم ہے، تو ہے بشر کی روح تیرا مکان،
تو ہر ایک دل میں مقیم ہے، تو زباں زباں کی ہے گفتگو، تو زباں زباں کی ہے گفتگو، تیرا ذکر کیسے کیا کریں، تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تیرا تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری ذات ذات قدیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرا لطف عظیم ہے، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرا لطف عظیم ہے، میرے کذب کو راہ حق پہ لا، میرے کذب کو راہ حق پہ لا، یہ دعائے زار علیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری ذات ذات قدیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ موضوع چل رہا ہے غصہ اور اس کا علاج، غصے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی مجلسوں میں آپ نے سماعت کیا ہے۔ میری عاجزانہ گزارش ہے آپ تمام سے کہ یہ اکابرین کی ترتیب دی ہوئی جو ہے کتاب ہے، یہ مضمون ہے جو میں آپ کے روبرو قسط وار پیش کرتا جا رہا ہوں، تو اس کے اندر بڑے بہترین نسخے ہیں جس سے ہمارے نفس کو ہمارے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے، اور بہترین طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، اور بہترین نکات ہیں جس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے ان اکابرین کا جنہوں نے یہ مضامین ترتیب دیے ہیں۔ تو یہ غصہ اور اس کا علاج جو ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی کڑی آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے لیکن وہ جلدی راضی ہو جائے، اور برا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور بڑی دیر کے ساتھ وہ غصہ جائے، نقصان کے ساتھ جاتا ہے۔ آج ہماری اس بیماری کی کیٹیگری یہی ہے کہ ہمیں غصہ آتا تو جلدی ہے لیکن جاتا دیر سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے غصہ آئے تو اگر دوسرا فریق معافی مانگ لے تو دل سے فوراً ناراضگی کو دور کر دینی چاہیے اور راضی ہو جانا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ جس سال ہمارے مرشد عالم کی وفات ہوئی،
یہ اسی سال کا واقعہ ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور میری اہلیہ صاحبہ گرم پانی سے مجھے وضو کرا رہی تھیں۔ وضو کرواتے وقت وہ کوئی چیز رکھنے لگیں تو ان کی توجہ دوسری طرف ہو گئی۔ میں نے انہیں غصے سے ڈانٹ پلائی کہ پہلے مجھے وضو تو کرا لو۔ جب میں نے ان سے غصے سے کہا تو وہ خاموش رہیں اور برداشت کر گئیں، اور میں نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حالت تو یہ ہے کہ معمولی سی بات کر کے بیوی کا دل توڑا ہے، اور اب رب کے سامنے جا کر سجدے کرو گے تو سجدے کہاں قبول ہوں گے؟ فرمانے لگے کہ یہ خیال آتے ہی میں واپس لوٹا۔ واپس آ کر اپنی اہلیہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے بشاشت قلب سے کہا کہ میں نے اسی وقت ذہن سے بات نکال دی تھی، یعنی میں نے معاف کر دیا تھا۔ فرمانے لگے کہ معافی مانگنے کے بعد تب میں مسجد میں آیا اور میں نے نماز ادا کی، اس امید کے ساتھ کہ میرے مولا اب میری عبادت قبول فرما لیں گے۔ غصے کی وجہ سے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم دوسروں سے انتقام لینے کے بجائے ان کو معاف کر دیا کریں۔ یہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یعنی جتنی زیادتی اس نے کی ہے ہم اس سے کئی گنا بڑھ کر زیادتی کریں گے، اسی کو انتقام کہتے ہیں۔ یہی جذبہ انتقام انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اس وقت آپ اپنی سواری کے بالوں کو پکڑ کر یہ فرما رہے تھے، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سب تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے تمام دشمنوں کی جماعتوں کو شکست عطا فرما دی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فخر نہیں تھا، بلکہ سر جھکا جا رہا تھا۔ سواری کی گردن کے بالوں کے ساتھ پیشانی لگ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، الیوم یوم الملحمہ الیوم نستحل الکعبہ، آج کا دن تو جنگ کا دن ہے، آج ہم کعبے کے اندر قتال کو حلال کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف فتح کے دن کے لیے مکہ مکرمہ میں قتال حلال کر دیا تھا، اور بعد میں قیامت تک کے لیے حرمت قائم کر دی گئی۔ جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے فوجی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس اعتراض پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، یہ کہو۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، سب کو معاف کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف گئے،
اور وہاں جا کر طواف کیا اور نماز وغیرہ میں مشغول ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کی ہر جوان عورت کو یقین تھا کہ آج میری عزت برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی ہوئی ہیں کہ آج جب یہ فاتح بن کر آئے ہیں تو یہ ایک ایک سے اپنا بدلہ لیں گے۔ لیکن جب عشاء کے بعد کا وقت ہو گیا اور کوئی ان کے گھروں کے دروازوں تک بھی نہ آیا تو عورتیں بڑی حیران ہوئیں۔ انہوں نے اپنے مردوں سے پوچھا کہ دیکھو تو صحیح کہ مسلمان کہاں ہیں، پتہ تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی ترکیب کر رہے ہوں یا کسی وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ لہٰذا مردوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جا کر پتہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مردوں نے ہمت کی اور وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ جب وہ حرم شریف کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے مسلمان عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدے کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ شریف سے لپٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑے رو رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ لوگ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں اور بجائے انتقام لینے کے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام ہی نہیں لیا، حالانکہ وہ جانی دشمن تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اتنی تکالیف پہنچائی تھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئیں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ جو بھی آ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے گا اس کو معافی ہے۔ یہاں تک کہ چند گھروں کا نام لے کر فرمایا کہ جو ان گھروں میں چلا جائے گا ان کے لیے بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مزے کی بات سنیے، جب انسان کسی پر کنٹرول پاتا ہے تو وہ عام طور پر دو کام کرتا ہے۔ وہ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ مخالفین کو کچل کر رکھ دیتا ہے، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو خوب نوازتا ہے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بھی پاور ملتی ہے اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین کو کچل کر رکھ دوں، اور دوسری تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے متعلقین کو جتنا نواز سکتا ہوں نواز دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چاہتوں کو پورا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے فاتح بنے تو آپ انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، نہ ہی مخالفین کو کچلنے کی پالیسی پر عمل کیا اور نہ ہی اپنوں کو نوازا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ منورہ جانے لگے تو بیت اللہ شریف کی چابی برادر عثمان بن طلحہ کو عطا فرما دی اور کہ اس بیت اللہ کو کھول دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اندر جا کر تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کروں، مگر اس نے جواب دیا کہ میں نہیں کھولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی حسرت سے فرمایا، اچھا کیا تو واقعی نہیں کھولتا؟ اس دن کیا ہوگا جب میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہوا ہے وہاں چابی لے کر میں کھڑا ہوں گا۔ اس نے آگے سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے ہاتھ میں چابی کیسے آ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بنو شیبہ کا وہی بندہ چابی بردار تھا
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی مجھے دو۔ اس نے چابی دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد دلاتے ہوئے فرمایا تم اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے، اور جہاں اس وقت تم کھڑے ہو وہاں چابی لے کر میں کھڑا ہوں گا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا؟ دیکھو، کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا نہیں کیا؟ دیکھ لو، تمہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا پروردگار سچا ہے۔ اس نے کہا جی اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لے کر بیت اللہ شریف کا تالا کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے اور تالا لگایا تو اس وقت قریش کے مختلف قبائل کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہمیں چابی بردار بنا دیا جائے۔ چنانچہ سب کی نظریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چابی دے دیں گے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تالا لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر سے چابی لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی اسی کافر کے حوالے فرما دی اور فرمایا تم اس چابی کو اپنے پاس رکھو، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ احسان فرمایا تو اس کافر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا، اور چابی اسی کے حوالے رہنے چھوڑی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی 134ویں آیت ہے۔ مفہوم یہ ہے مومن لوگ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معاف کر دینے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انتقام لینے سے عزت ہرگز نہیں بڑھتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن منادی یعنی اعلان کرے گا کہ جس انسان کا اللہ کے ذمہ حق ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے ان کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا، یہی لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ماں بہنوں، یہ موضوع چل رہا ہے غصہ اور اس کا علاج غصہ اور اس کا علاج۔ اسی موضوع کی یہ کڑی جو ہے ابھی جاری ہے۔ اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر آپ حضرات کی روبرو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی جو ہے ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور غصے کا علاج جو اکابرین نے تجویز کیا ہے اس پر ہم بھی عمل پیرا ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کریں، غصے سے جو ہے غصے کو اپنے اندر سے نکال باہر کریں اور اپنے اندر عاجزی، انکساری، نرمی کی کیفیت پیدا کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔